حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات بیت المقدس میں لیٹے ہوئے تھے۔ مسجد میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہا ہی تھے اور آپ کے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ جب مسجد کا دروازہ کھلا تو ایک ضعیف اور نورانی شکل والا شخص اپنے ساتھ میں 40 لوگوں کو لے کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور محراب کے پاس میں آ کر کے وہ سبھی لوگ پھر نفل نماز پڑھتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد سب کے سب محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے بولا کہ آج جتنے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ان لوگوں کے علاوہ میں یہاں پہ کوئی ایک ایسا شخص بھی ہے اس مسجد میں جلوہ فرما ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر ضرور ہے۔ تو وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمائے، یعنی وہی نورانی شکل والے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا قصہ میری نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمایا، ہاں وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جو 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہاں مجھے 40 دنوں سے عبادت کرنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، 40 دنوں سے مجھے عبادت کرنے میں کوئی لذت نہیں آ رہی ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو کہا وہ سچ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے میری عبادت میں لذت نہیں آ رہی؟ تو وہ ضعیف بزرگ کہنے لگے، اے ابراہیم بن ادہم، سنو کہ فلاں روز آپ نے بصرہ میں کھجوریں خریدی تھی، قریب ہی ایک کھجور کسی دوسرے کی گری ہوئی تھی اور آپ نے سمجھا کہ یہ آپ ہی کی گری ہے، اس لیے آپ نے بھی اسے اٹھا لیا اور اپنی کھجوروں میں ملا لیا تھا، اپنی کھجوروں میں تم نے اس کو شامل کر لیا تھا۔ بس اس پرائی کھجور کے آپ کے مال میں مل جانے سے آپ کی عبادت میں جو مزہ تھا وہ جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سنتے ہی بصرہ کو فوراً روانہ ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جس شخص کی کھجور میرے کھجوروں میں مل گئی تھی اس کے پاس میں جاؤں اور اس سے معافی مانگوں، اگر وہ معاف کر دے گا تو میری عبادت میں اسی طریقے سے لذت آ جائے گی جس طریقے سے 40 دنوں سے پہلے لذت آ رہی تھی۔ اور تاریخ شاہد ہے مسلمانوں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ پہنچے اور اس شخص کا پتہ لگا کر کے اس کے گھر کے اوپر پہنچے اور پھر اس سے معافی مانگی۔ جب اس نے معاف کر دیا پھر آپ وہاں سے تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف کا دل رزق حلال کی برکتوں اور ریاضتوں سے کس قدر صاف و شفاف ہوا کرتا تھا۔ انہیں چھپی ہوئی باتوں بلکہ دل کی کیفیت تک کا علم ہو جایا کرتا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، پرائی اور مشکوک چیز بھول کر بھی ان کے استعمال میں نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو اللہ رب العزت انہیں خلاف شان امر سے، یعنی اس خلاف شان امر یعنی یہ جو خلاف کام ہوا کرتا ہے اس سے وہ اللہ رب العزت کو بچا لیا کرتا ہے اور ان کی شان پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی شان ہے کہ آپ کی شان کسی سے پوشیدہ نہیں، آپ کا مقام کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ارے عمر فاروق اعظم کی شان تو یہ شان ہے کہ جس کو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی پر جنت کی بشارت دے دی ہو۔ دوستو، آپ کی اہلیہ محترمہ ایک مرتبہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ امیر مومن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ اہلیہ محترمہ اسے مسلمانوں کے پاس فروخت کر دیں۔ ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آئی۔ آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں ان کے دوپٹے سے آپ نے خوشبو محسوس کی۔ پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیوی صاحبہ نے جواب دیا، میں خوشبو تول رہی تھی، اس سے خوشبو میرے ہاتھ کو لگ گئی اور میں نے دوپٹے سے مل لی۔
यानी कि जिस हाथ में खुशबू लगी हुई थी उस हाथ को मैंने दुपट्टे पे मल लिया, बस उसी की खुशबू ये आ रही है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अहलिया मोहतरमा से दुपट्टा लिया, उनके सर से उस दुपट्टे को उतरवा लिया और फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दुपट्टे को धुलना शुरू कर दिया। हज़रत उमर फारूक आज़म धोते रहे और उस दुपट्टे को सूंघते रहे, मिट्टी से धुलते रहे और फिर उस दुपट्टे को आप सूंघते रहे, यहाँ तलक करके उस वक्त तक आप दुपट्टे को धोते रहे जब तलक करके उस दुपट्टे में खुशबू बाकी रही। जब खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो दुपट्टा अपनी अहलिया मोहतरमा को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। अगरचे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस कदर खुशबू का लग जाना ये काबिल गिरफ्त न था, बल्कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चाहा कि बिल्कुल दरवाज़ा बंद हो जाए ताकि वो किसी दूसरे की बुराई तक ना पहुंच सके। अल्लाह अकबर। हमारे खुलफाए राशिदीन अल्लाह से इस कदर डरते थे, उन्होंने अदल व इंसाफ और तकवा और परहेजगारी की वो मिसालें कायम की है कि उनकी मिसाल मिलना मुमकिन ही नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिया करते थे। इसी तरीके से प्यारे मुसलमान भाइयों, एक बुजुर्ग का वाक़या भी है कि एक बुजुर्ग के गुलाम ने बादशाह के घर से चिराग जलाया। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, उनके गुलाम ने एक बादशाह के घर से चिराग रोशन कर लिया। गुलाम के मालिक ने यानी कि उस बुजुर्ग ने वो चिराग बुझा दिया, गवारा न किया कि उसकी रोशनी में बैठा जाए। एक रात एक बुजुर्ग के जूते का तस्मा टूट गया, जो जूते का हुआ करता है ये टूट गया। उस वक्त नजदीक से शाही मशालें गुजर रही थी। आपने उसकी रोशनी में उसके उजाले में उस तस्मा को दुरुस्त करना अच्छा न समझा। एक पारसा औरत सूत काट रही थी, इत्तेफाक से सुल्तानी रोशनी मशालें उसके पास से गुजरी तो उसने सूत काटना तर्क कर दिया ताकि उसकी रोशनी में कोई तागा न गिनने पाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मन आपने देखा होगा हुक्मरानों और बादशाहों और वजीरों की जो दौलत हुआ करती है ये जुल्मन हासिल की हुआ करती है। इन पेशवाओं में मजलूमों, बेवाओं और यतीमों की आहें और सिसकियां शामिल हुआ करती हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे चाहने वाले बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मतवाले इन सलातीनों से यानी बादशाहों से दूर ही रहा करते थे और उनके माल से मामूली भी इस्तिफ़ादा नहीं पसंद नहीं करते थे, हत्ता कि उनकी रोशनी तक उनसे फ़ायदा उठाना वो जुर्म समझा करते थे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बात चल रही थी कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक रोज़ एक बाग में नहर के अंदर से बहते हुए देखा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बाग के किनारे नहर के किनारे जलवा फरमा थे, उसमें आपने एक सेब को बहते हुए देखा। जब आप उसको बहते हुए देखते हैं और ये समझते हैं कि ये सेब मेरे पास में आ रहा है, इस सेब की कीमत क्या हो सकती है। उस सेब को उठाया और फिर उठाने के बाद में ये सोचा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है और फिर उसको खा लिया। खा लेने के बाद आप फिर मुतफर्रिक होते हैं और सोचने लगे कि कहीं ये सेब हमने खा लिया है, इस सेब का खाना नाजायज़ और हराम ना हो। खुदा जाने ये सेब किसका था और कैसा था जो मैंने खा लिया। क़यामत के रोज़ अगर इसके बास पुरसिश हुई, अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसी फिक्र में बाग के मालिक के घर पहुंचे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो एक लोंडी बाहर निकल करके आती है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहने लगे, मैं बाग के मालिक से मिलना चाहता हूँ, मैं बाग के मालिक से मुलाकात करना चाहता हूँ। लोंडी ने बताया कि बाग की मालिका एक औरत है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, उससे कह दो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बाग की मालिका बाहर निकली और हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सारा किस्सा सुनाया कि मैं दरिया के किनारे था और दरिया में एक सेब बहता हुआ नजर आ रहा था। मैंने उस सेब को तुम्हारी इजाज़त के बगैर खा लिया, ये मैंने जुर्म किया है। क्या तुम मेरी खता को माफ़ कर सकती हो? क्या तुम्हारी मर्जी के बगैर मैंने खाया, क्या तुम इसे माफ़ कर सकती हो? उस बादशाह यानी उस मलिका ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सारा किस्सा सुनकर कहने लगी
کہ اس باغ کا آدھا حصہ تو میرے حصے میں ہے اور آدھا حصہ بادشاہ کا ہے۔ میں اپنا حق تو معاف کر سکتی ہوں، لیکن جو آدھا حصہ بادشاہ کا ہے وہ حق بادشاہ رکھتا ہے، بادشاہ اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اب بادشاہ تمہیں معاف کرے یا نہ کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تم مجھے معاف کر دو، بادشاہ کے پاس میں بھی میں معافی مانگنے کے لیے جاؤں گا، بادشاہ کے پاس میں معافی مانگنے کے لیے جاؤں گا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بادشاہ کا پتہ معلوم کہ بادشاہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ تو اس مالکہ عورت نے کہا کہ بادشاہ بلخ میں تھا، بلخ میں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے لیے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بلخ میں پہنچے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کے سامنے پہنچ کر کے سارا قصہ بیان کیا، کہا کہ میں ملکہ کے پاس میں گیا ہوا تھا، اس عورت نے بتایا کہ باغ میں 2 حصے ہیں، آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ بادشاہ کا ہے، میں نے تو اپنا حصہ معاف کر دیا ہے، بادشاہ سلامت تمہارا حصہ باقی ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ پہنچ کر کے اور بادشاہ سے وہ حصہ معاف کروایا، بادشاہ بھی آدھا حصہ معاف کر دیتا ہے، بادشاہ بھی آدھا حصہ بخش دیا کرتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے مقبول بندے کتنے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ پرائی چیز پر کبھی قبضہ نہیں کرتے اور حرام و ناجائز چیز کے استعمال سے بھی ہمیشہ بچتے رہتے ہیں۔ مگر آج کل تو یہ عالم ہو گیا ہے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے۔ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گرفتار کر لیے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو چند دن بھوکا رہنا پڑا۔ ایک پارسا عورت نے جو آپ کے مریدینی تھی، اپنے حلال سود کے پیسوں سے کھانا پکا کر بھیجا، لیکن آپ نے نہ کھایا۔ اس عورت نے حاضر ہو کر عرض کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کچھ میں نے آپ کے پاس میں بھیجا وہ حلال ہی تھا اور آپ بھوکے بھی تھے، پھر آپ نے وہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا وہ کھانا ظالم کے طباق میں تھا، ظالم کی پلیٹ میں تھا، طباق کی ڈال کر تو میرے پاس میں وہ لایا گیا تھا، وہ طباق جیل خانے کے محافظ کا تھا، میں نے اسی وجہ سے پرہیز کیا، میں نے خیال کیا کہ یہ ظالم کی قوت سے مجھ تک پہنچا ہے، شاید کی وہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہو۔ پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں بہت ہی باریک نقطہ ہے، اور یہ اللہ والوں کا ہی تقوی ہے، اور ان کو زیبا بھی زیبن بھی ہے کہ جس نے ظلم و حرام کی غذا سے قوت حاصل کی ہو، ان کے مدد سے آیا ہوا کھانا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانے سے باز رہے۔ یہاں یہ بات رہے کہ یہ یاد رہے کہ آپ کا کمال درجہ کا تقوی شرعاً ناجائز و گناہ نہیں، اور بے نمازی، زانی وغیرہ کے ہاتھ سے کھانا بھی شرعاً ممنوع نہیں، اگرچہ یہ لوگ سخت گنہگار ہیں اور یہ افعال ایسے ہیں جن میں حرام سے قوت حاصل کی گئی ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تقوی تھا، اور حضرت مقاتل بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حماد بن سالمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں میں حماد بن سالمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا، ان کے گھر کے سامان کی ساری کائنات، ایک چٹائی، ایک چمڑا، ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس میں جتنا سامان تھا، جس میں ایک چٹائی، ایک چمڑا، ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا۔ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ بتانے والے نے کہا محمد بن سلمان خلیفہ وقت ہے۔ وہ اندر آیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل خوف اور ہبت سے بھر جاتا ہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس کی وجہ وہ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف و صرف خدا تعالی کی رضا ہوتی ہے، یاد رکھیے جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کے برعکس
اگر اس کا مقصود و مطلوب دنیا ہو تو وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ خلیفہ وقت نے 40,000 درہم ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا انہیں اپنی ضرورت میں خرچ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اٹھ کر چلا جا۔ اس نے 10 دفعہ خدا کی قسم کھائی کہ یہ رقم حلال ہے، یہ رقم حلال ہے، یہ رقم حلال ہے اور مجھے وراثت سے ملی ہے، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تو اسے اپنے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دے، اپنے پاس میں جتنے لوگ ہیں ان میں تقسیم کر لے۔ آپ نے جیسے اتنا سنا تو حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عدل و انصاف سے تقسیم کرنے کے باوجود ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا اور میرے بارے میں بدگمانی کرے۔ گناہ گار ہوں اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں اور وہ 40,000 درہم نہ لیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 40 جو درہم دے رہا تھا بادشاہ وقت، اس کو نہ لیا۔ بزرگان دین دنیا کی دولت سے بہت زیادہ دور بھاگتے تھے، اسی لیے بادشاہوں پر بھی ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان بزرگوں کے یہاں بادشاہ وقت ہونا، بہت بڑا مالدار ہونا کوئی شرف ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ وہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں رہ کر حدیث لکھتے تھے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا اور لکھنے کے لیے عاریتاً یعنی وقتی طور پر کسی اور سے دوسرا قلم مانگ لیا اور اس سے کتابت حدیث کرتے رہے یعنی کہ حدیث شریف لکھتے رہے۔ جب وہاں سے اپنے وطن کو چلنے لگے تو بھولے سے وہ مانگا ہوا قلم بھی ان کے پاس ہی رہ گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہر میں پہنچے اور اسباب کو یعنی سامان کو کھولا تو وہ قلم بھی نکلا۔ انہوں نے اسے پہچانا کہ یہ تو دوسرے کا قلم ہے۔ فوراً اپنے وطن سے پھر ملک شام جانے کی تیاری کی تاکہ مالک کا قلم اس کے پاس میں واپس کر دوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف پرائی چیز سے بہت ہی ڈرتے تھے۔ آج پرائی چیز رکھ لینا تو بہت آسان ہے، مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ دینا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کے ایک ایک دانہ اور ایک ایک تنکے کے بارے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت وہب بن منبع اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں بزرگ حجاج بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے نصیحت کرتے۔ ایک روز صبح کو سخت سردی تھی۔ حجاج کے بھائی نے حکم دیا کہ چادر ان کے کندھے پر ڈال دی جائے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت مصروف گفتگو تھے، یعنی بات چیت میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے کندھے کو جنبش دی، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھے سے گر پڑی۔ حجاج کا بھائی یہ دیکھ کر غصہ ہوا۔ جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا اگر آپ وہ چادر لے لیتے اور کسی درویش یا محتاج کو دے دیتے تو یہ اس سے بہتر تھا جو آپ نے اسے ناراض کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں لے لیتا تو کوئی دوسرا بھی میری پیروی شروع کر دے گا اور ان سے مان لینا شروع کر دے گا اور اسے یہ علم نہ ہوگا کہ میں نے اس سے لے کر کے درویش کو دے دی۔ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندے بادشاہوں اور امیروں سے لینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے اور کسی اور کو دینے کے لیے بھی قبول کرنے سے بچتے تھے۔ اے ہمارے پیارے اللہ وسلم، ہمیں بھی ہر قسم کی حرام کمائی اور حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔